بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم باجماعت نماز کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ امامت دراصل اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مربوط کر لینے کا نام ہے، اٹیچ کر لینے کا نام ہے۔ چند شرائط کے ساتھ اگر آپ اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مربوط کر لیتے ہیں تو وہ امامت کہتا ہے، باجماعت نماز ادا کرنا کہلاتا ہے۔ اس طرح کہ آپ امام کو پوری نماز میں فالو کرتے ہیں، یعنی امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ اس کے بعد اللہ اکبر اس کو فالو کرتے ہوئے کہتے ہیں، قیام میں آپ اس کو فالو کرتے ہیں، رکوع میں فالو کرتے ہیں، سجدے میں، اسی طرح ساری نماز میں۔ تو آپ کو فالو کرنا آپ کا ایکٹیو پارٹ ہے اس میں۔ اگر کسی بھی طرح آپ کے فالو کرنے میں کوئی خرابی آتی ہے تو آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے چند شرائط بھی ہیں جس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے میں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، جس سے کہ ان کی باجماعت نماز خراب ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ مقتدی ہوتے ہیں لیکن ان کی خرابی کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام جب رکعت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں عموماً امام کہ ان کو لمبا وقت لگتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ امام نے زیادہ وقت لگایا۔ اب مقتدی جو ہوتا ہے اللہ، یہ امام کی اللہ کے بعد شروع کرتا ہے اپنی اللہ اکبر، اور وہ اس طرح کہتا ہے اللہ اکبر۔ تو امام کی اللہ اکبر کی رعا ختم ہونے سے پہلے مقتدی کی اللہ اکبر کی رعا ختم ہو جاتی ہے، یعنی امام اپنی اللہ اکبر ابھی ختم بھی نہیں کرتا ہے اور مقتدی اپنی اللہ اکبر ختم کر لیتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام ضعیف ہوتا ہے تو وہ رکوع اور سجود میں جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے وقت لگاتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے موجود جو مقتدی ہوتے ہیں وہ اگر جوان ہوں تو جلدی جلدی وہ اپنے رکوع و سجود کر لیتے ہیں، امام سے پہل ہو جاتی ہے، تو اس طرح بھی خرابی آ سکتی ہے جس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں۔ بہرحال اب آپ کو بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایسی بہت ساری خرابیاں ہم میں موجود ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس گفتگو کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گی گفتگو تو ان ساری غلطیوں کی انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی۔ اب یہاں تک امامت کی باجماعت نماز کی تعریف تھی اور اس کا میں نے تھوڑا آپ کو ایکسپلینیشن دیا، اب اس کا حکم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ باجماعت نماز ادا کرنا مرد کے لیے فرض ہے، عورت یا خنثیٰ یعنی یونیک جس کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے فرض نہیں ہے، مرد کے لیے فرض ہے، پانچوں نمازیں ادا کرنا فرض ہے، سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو۔ اب یہ عذر کیا ہوگا انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ تو باجماعت نماز ادا کرنا پانچوں نمازوں میں مرد کے لیے فرض ہے، لیکن باجماعت نماز صحت نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز کی شرائط میں یہ ہے کہ آپ جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اس طرح باجماعت نماز جو ہے نماز کی شرط نہیں ہے۔ جماعت سے نماز ادا کرنے کے احادیث شریفہ میں بہت سے فضائل آئے ہیں اور بہت سے وعیدیں بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص تارک نماز ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا گھر جلا دوں۔ تارک جو نماز باجماعت نماز ترک کرتا ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے 25 درجے بہتر ہے۔ تو جماعت دو لوگوں سے بھی منعقد ہو جاتی ہے، یعنی اگر ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو وہ باجماعت نماز قائم ہو جا سکتی ہے، اگرچہ مقتدی عورت ہی کیوں نہ ہو، یعنی امامت کرنے والا مرد ہونا چاہیے، اور اگر مقتدی عورت ہوگی تب بھی امامت جائز ہوگی۔
لیکن جمعے اور عیدین کے لیے اس طرح امامت جائز نہیں ہوگی۔ پانچوں نمازوں میں اس طرح اگر کوئی امامت جماعت بناتے ہیں کہ مرد اور پیچھے اس کی بیوی ہے یا بہن ہے تو وہ جماعت درست ہوگی۔ لیکن اگر کوئی لڑکا ہے، چھوٹا کم عمر بچہ ہے، یعنی ایسا بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، عقل والا ضرور ہے، تمیز والا ضرور ہے لیکن بالغ نہیں ہوا ہے، اگر وہ مقتدی ہے تو فرض نماز ایسے اکیلے مقتدی جس میں بچہ نابالغ بچہ ہو اس سے قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ نفل نماز میں بچہ مقتدی ہو تو جماعت قائم ہو جا سکتی ہے۔ جماعت گھر میں یا پھر جنگل میں بھی قائم کی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن مسجد میں جماعت قائم کرنا سنت ہے، کیونکہ مسجد کو شرف اور فضیلت حاصل ہے، اور یہ مسجد میں جماعت قائم کرنا شعار اسلام میں سے ہے۔ اگر مسجد میں جماعت نہیں ہوتی ہے اور اگر گھر میں جماعت ہوتی ہے تو گھر میں جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مسجد میں جماعت کم ہے یعنی لوگ کم ہیں اور گھر میں زیادہ ہیں تو اس وقت مسجد کو ہی پریفر کرنا چاہیے اور مسجد میں ہی نماز ادا کرنا بہتر ہوگا۔ اسی طرح اگر مدرسہ یا پھر خانقاہ ہے تو وہاں پر بھی جماعت بنانا ثواب میں مسجد کی ہی طرح ہے۔ عورتوں کی نماز گھر میں ہی بہتر ہوتی ہے، لیکن عورتیں اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتی ہیں تو ان کو نہیں روکنا چاہیے، ان کو روکنا مکروہ ہوگا اگر کوئی فتنے کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور جب وہ گھر سے باہر نکلیں نماز کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، تو ان کو خوشبو وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔ اور اگر کوئی عورتیں اس طرح خوشبو وغیرہ لگا کر سج دھج کر نکلتی ہیں اگرچہ وہ مسجد میں نماز کے لیے جا رہی ہیں تو ان کو جمع ہونا اس طرح مکروہ ہے۔ اب جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے کون سی مسجد افضل ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر دیکھ لیتے ہیں، اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ جس مسجد میں لوگ زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوں گے، اس مسجد میں نماز ادا کرنا افضل ہوتا ہے، اور اسی طرح جو مسجد پرانی ہو اس میں بھی نماز ادا کرنا افضل ہوتا ہے، لیکن اس کا درجہ کثیر تعداد میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے۔ اور جو مسجد دور ہوگی وہاں پر زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، جبکہ نئے پرانے ہونے اور لوگوں کی تعداد کم یا زیادہ ہونے میں دوسری مساجد میں وہ مساوی ہے، برابر ہے دوسری مساجد سے، تو زیادہ دور والی مسجد میں ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اگر کوئی محافظین سرحد اسلام ہیں، اسلام کی سرحد کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ان کا ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ اس پر ان سب کا اتفاق اور قائم ہوتا ہے، اتفاق قائم ہوتا ہے، اور دشمن پر رعب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے مسجد میں جانے سے جماعت قائم ہوتی ہے، جیسے کوئی امام صاحب ہے، تو ان کا اسی مسجد میں جانا افضل ہے جہاں پر ان کے جانے سے جماعت قائم ہوتی ہے، یا کوئی مسجد کی کمیٹی کے صدر ہیں تو وہ انتظامی امور دیکھتے ہیں، وہاں پر وہ جانے سے انتظامی امور قائم رہتے ہیں، تو ان کا اسی مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ ایک تو جماعت قائم کرنے کا ان کو ثواب ملے گا اور دوسرے تعمیر مسجد کا ثواب ملے گا۔ تو میں نے ابھی آپ کو یہ بتلایا کہ نماز ادا کرنا فرض ہے سوائے عذر والوں کو۔ تو یہ عذر کیا کیا ہوتے ہیں؟ 8 قسم کے عذر ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا عذر ہے کوئی مرض، کوئی ایسا شدید مرض ہے کہ وہ شخص مسجد میں آ ہی نہیں سکتا، بیڈ ریڈن ہے، بیڈ پر ہے، تو اس کے لیے بھی نماز فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی خوف ہے، اس کو چور کا خوف ہے یا کوئی دشمن کا خوف ہے یا کوئی درندے کا خوف ہے مسجد میں جانے سے، تو اس کو بھی مسجد میں نماز ادا کرنا اس پر فرض نہیں ہوگا۔ ہی مال کے گم ہو جانے کا یا ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو یہ بھی عذر قابل قبول ہوگا۔ اور شدید بارش اور دلدل یا کیچڑ راستے میں اگر ہو
اور آپ کا مسجد میں جانا بہت دشوار ہو تو اس وقت بھی یہ عذر قابل قبول ہوگا۔ اور اندھیری سرد رات میں بہت تیز ہوائیں اگر چل رہی ہوں تو باجماعت نماز ادا نہ کرنے کے لیے یہ عذر قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح اگر کھانا آپ کے سامنے موجود آ گیا ہے، حاضر ہو گیا ہے، اور آپ کو کھانے کا شوق آپ کے دل میں موجود ہے تو پہلے آپ کو جلدی سے کھانا کھا لینا چاہیے، اس کے بعد جماعت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کو بول و براز کی حاجت ہے، پیشاب یا پیخانہ آپ کو آ رہا ہے تو پہلے آپ پیشاب و پیخانے سے فارغ ہو جائیں، فراغت حاصل کر کے پھر نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اگر کوئی شخص نزا کی حالت میں ہے، بالکل قریب ہے مرنے کے، تو یہ عذر بھی قابل قبول ہوگا۔ البتہ اگر کوئی اندھا شخص ہے اور اس کو مسجد میں جانے کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتی ہو، ممکن ہے اس کے لیے جانا، تو یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اکثر مساجد میں ایک امام مقرر ہوتا ہے جو 5 وقتہ نمازوں کی میں امامت کرتا ہے، تو اس کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے کسی اور شخص کا امامت کرنا حرام ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو یہ کہا ہے کہ ایسی امامت سے نماز صحیح ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کسی زمین پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں یا کسی کے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو جو مالک مکان ہوگا وہ امامت کا مستحق ہوتا ہے اس کی، اور اگر کوئی دوسرا شخص امامت کر رہا ہے تو مالک مکان کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اور بغیر اس کی اجازت کے، مالک مکان کی بغیر اجازت یا مقررہ امام کی بغیر اجازت نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کی تحقیر بھی ہے، یعنی ان کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر امام کسی کو اجازت دے دیتا ہے یا مالک مکان کسی کو اجازت دے دیتا ہے تو وہ ان کے نائب کی طرح ہوگا۔ اور اگر مقررہ امام مسجد کا عادت سے زیادہ وقت لگائے نماز کے لیے آنے کو، اور اگر وہ نزدیک ہو اور اس کے کوئی آنے میں کوئی حرج ہو تو پھر اس کو اطلاع دے دینی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک نہیں آئے، معلوم کر لینا چاہیے۔ اور اگر وہ دور ہو یا اس کے نہ آنے کا گمان ہو اور کوئی عذر ہو تو پھر جماعت شروع کر لینا جائز ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی عموماً کوئی مسجد میں نائب مقرر ہوتا ہے جو امام کو دیر ہونے کی حالت میں امامت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر فرض نماز کی اقامت ہوتی ہے تو اس کو اپنی نماز دہرانا اور اس جماعت میں مل جانا سنت ہوتا ہے۔ اور مان لیے مسجد میں جماعت ہو گئی ہے تو پھر دوسری ایک اور جماعت قائم کرنا یہ ہمارے امام کے پاس مکروہ نہیں ہے، اگرچہ کوئی مقررہ امام پہلے نماز پڑھا دیا ہے تو اب دوسری جماعت آپ بنا سکتے ہیں حنابلہ کے نزدیک، لیکن ایسا کرنا حرمین شریفین میں مکروہ ہے، کیونکہ وہاں پر جماعت بہت بڑی ہوتی ہے اور لوگ اگر دو جماعت بنائیں گے تو اس طرح کرنے سے لوگوں میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور کثیر جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اگر جماعت کی اقامت شروع ہو جاتی ہے تو شروع ہونے کے بعد سنت مؤکدہ شروع کرنا درست نہیں ہے اس شخص کے لیے جو جماعت میں شریک ہونا چاہ رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قضا پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ جلدی سے اپنی قضا مکمل کر لے۔ مثال کے طور پر ظہر کی اقامت شروع ہو رہی ہے اور ایک شخص نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو اب اس کو یہ چاہیے کہ فجر کے 2 رکعت جلدی سے پڑھ لے اور پڑھ کر پھر ظہر کی جماعت میں وہ شامل ہو جائے، کیونکہ یہ ترتیب پوری کرنا اس پر ضروری ہے، جماعت کے ادا کرنے سے اس کی ترتیب ساقط نہیں ہوتی ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت کی اقامت شروع ہو جاتی ہے تو اس کو جلدی سے اپنی نماز ختم کر لینا چاہیے، اور اگر اس کی نماز ختم کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اس کی جماعت مس ہو جانے کا اگر چانس ہے تو اس کو وہ نفل نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔